کراچی کی فریاد اب کسی ایک حادثے یا کسی ایک سانحے تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ شہر سرکس کا موت کا کنواں بن چکا ہے۔ یہاں لوگ بلا وجہ اچانک مر رہے ہیں اور انہیں معلوم تک نہیں کہ ان کا جرم کیا ہے۔ کوئی گل پلازہ کی طرح آگ میں جل کر جان دے رہا ہے، کوئی کھلے گٹر یا برساتی نالے میں گر کر زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے۔ کسی موٹر سائیکل سوار کو قاتل ڈمپر یا بے لگام واٹر ٹینکر کچل دیتا ہے، کوئی خستہ حال کمزور یا غیر قانونی بلڈنگ گرنے سے ملبے تلے دب کر دفن ہو جاتا ہے، اور درجنوں کراچی والے اسٹریٹ کرائمز کے دوران مزاحمت کرنے پہ بیچارے گولی کا نشانہ بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ ہر دن ہر پل اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گزار رہے ہیں اور بے موت مر رہے ہیں۔ لوگ مرتے ہیں تو مرے، جنازے اٹھتے ہیں تو اٹھے، بس چند دن شور ہوتا ہے، ایک آدھ بیان جاری ہوتا ہے اور پھر کاروبار زندگی چل پڑتا ہے۔ کب تک؟ آخر کب تک؟ 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل حکومت ہے، پینے کا پانی نہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سندھ کا بورڈ آف ریونیو رشوت کا اور بدعنوانی کا گڑھ ہے۔ یہ ہے کراچی کی بتا۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خدا کے واسطے اس طرف توجہ دیں۔ یہ کراچی کے 3 کروڑ انسانوں کی بقا کا سوال ہے، یہ پاکستان کے معاشی کیپٹل کی بقا کا سوال ہے۔ دہشت گردی کے ہاتھوں جو لوگ مارے جاتے ہیں، تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے جو ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو رہی ہے جن کے پاس اقتدار ہے، جو 17-18 سال سے حکومت میں موجود ہیں؟ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس شہر کراچی؟ ملازمت آپ نہیں دیں، تعلیم آپ نہیں دیں، صحت کی سہولت آپ نہیں دیں، گٹر آپ کے کھلے رہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی اونرشپ نہیں ہے، نہ ریاستی ادارے اس کو آن کرتے ہیں، نہ حکومت اس کو آن کرتی ہے۔ ارے پانی نہیں ہے سر، سیوریج نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، کسی قسم کا کوئی ماس ٹرانزٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی ماس ٹرانزٹ کا سسٹم پراپر کام نہیں کر رہا۔ KCR کہاں ہے جس کا 10 دفعہ افتتاح ہو چکا ہے؟ 21 سال ہو گئے ہیں، K4 منصوبہ نہیں بنا۔ سیوریج کا ٹریٹمنٹ پلانٹ S3 اس کے بھی 12-13 سال ہو گئے۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو، ہمارے بچے پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں، اور جب ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں نا، جب وہ موٹر سائیکلوں سے گزر کے اس یونیورسٹی روڈ پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، الرجیز کا شکار ہیں، ان کی پرابلمز ہو رہی ہیں، صحت کے مسائل بچے اور بچیوں کے پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ یہاں کراچی کے لوگ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں؟ ستر اور 80 کی دہائی میں لکی ایرانی سرکس کراچی میں تفریح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ اس سرکس میں موت کا کنواں، لوگوں کی خصوصی دلچسپی اور سرکس کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا تھا۔ اس موت کے کنویں میں ایک شخص موٹر سائیکل گھما گھما کر کرتب دکھاتا تھا۔ اس خطرناک منظر سے تماشائی محظوظ ہوتے تھے اور خوف میں بھی مبتلا رہتے تھے کہ کب اس بازیگر سے کوئی بھول چوک ہو اور یہ کرتب اس کی موت کا منظر بن جائے۔ اب وقت بدل گیا ہے، 2026 ہے۔ اب کراچی کے 3 کروڑ لوگ شہر میں موت کے کنویں کے کھلاڑی بنا دیے گئے ہیں۔ وہ ہر دن ہر پل اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گزار رہے ہیں اور بے موت مر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ تلخ حقیقت ہے کہ کراچی کسی قدرتی آفت یا دہشت گردی کے بجائے سندھ میں نااہل اور کرپٹ سسٹم کی وجہ سے مسلسل لاشیں اٹھا رہا ہے۔ کراچی کی فریاد اب کسی ایک حادثے یا کسی ایک سانحے تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ شہر سرکس کا موت کا کنواں بن چکا ہے۔ یہاں لوگ بلا وجہ اچانک مر رہے ہیں اور انہیں معلوم تک نہیں کہ ان کا جرم کیا ہے۔ کوئی گل پلازہ کی طرح آگ میں جل کر جان دے رہا ہے، کوئی کھلے گٹر یا برساتی نالے میں گر کر زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے۔ کسی موٹر سائیکل سوار کو قاتل ڈمپر یا بے لگام واٹر ٹینکر کچل دیتا ہے، کوئی خستہ حال کمزور یا غیر قانونی بلڈنگ گرنے سے ملبے تلے دب کر دفن ہو جاتا ہے، اور درجنوں کراچی والے اسٹریٹ کرائمز کے دوران مزاحمت کرنے پہ بیچارے گولی کا نشانہ بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ سب الگ الگ واقعات، حادثات اور سانحات ہیں، لیکن اس اجتماعی ٹریجڈی کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں نااہل کرپٹ سرکاری سسٹم کے نزدیک شاید انسانی جان کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ لوگ مرتے ہیں تو مرے، جنازے اٹھتے ہیں تو اٹھے، بس چند دن شور ہوتا ہے، ایک آدھ بیان جاری ہوتا ہے اور پھر
कारोबार जिंदगी चल पड़ता है। अरे हद तो ये है कि कराची वाले आवारा कुत्तों तक से महफूज नहीं। रोज कराची के सैकड़ों शहरी डॉग बाइट्स या सगजीदगी का शिकार हो रहे हैं। गोया कराची में ना गुल प्लाजा और आरजे मॉल जैसे शॉपिंग सेंटर महफूज, न सड़कें महफूज, न कमर्शियल और रेजिडेंशियल इमारतें महफूज, न सीवरेज सिस्टम, ना ही बाजार और गलियां महफूज। कराची वाले बेकसूर मर रहे हैं, जबकि शहरी तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर रियासत, हुकूमत और बल्दियाती इदारों के पास महज बयानात के सिवा कुछ नहीं। इसलिए अब कराची वालों को विफाक के फैसला साजों को झंझोड़ कर जगालना होगा। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुदा के वास्ते इस तरफ तवज्जो दें। ये कराची के 3 करोड़ इंसानों की बका का सवाल है, ये पाकिस्तान के माशी कैपिटल की बका का सवाल है, ये कराची के इंडस्ट्रियल नर्व सेंटर की, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल नर्व सेंटर की बका का सवाल है, ये पाकिस्तान के खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करने वाले शहर की बका का सवाल है। पिछले 1 साल के दौरान कराची में सिंध हुकूमत की बदतरीन करप्शन और नाकाम गवर्नेंस की वजह से मरने वालों की तादाद दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है। ये दावा सुनकर शायद आपको यकीन ना आ रहा हो, मगर हम नंबर्स, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड से साबित करेंगे कि कराची में सैकड़ों लोग सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि सिंध हुकूमत और उसके मुताल्लिका इदारे उन्हें बज़ाहिर जीने का हक देने से कासिर है। गुल प्लाजा में आग लगने से 50 से ज्यादा लोगों की शहादत ने कराची की बदनसीबी को और नुमाया कर दिया है। वो शराज मेरा भाई है, छोटा 2 महीने का बच्चा है उसका। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे को गालियाँ मत दो, धक्के मत दो, नहीं देते खाना मत दो, नहीं देते पानी मत दो, हमारी मौत होगी, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। सबको धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। वो पीछे वाले गेट से जो लवाकिन बेचारे कभी अपने प्यारों को वहाँ से ढूंढने जाते, कभी यहाँ से गेट लगा के बंद कर दिया, यहाँ से धक्के दे देके बोलते कि नहीं यहाँ से चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। भाई यहाँ से लाशें निकालो ना, पैसा नहीं निकालो यहाँ से। नवंबर 2024 से 17 जनवरी 2026 को गुल प्लाजा जलने तक कराची में 1700 से जायद आग लगने के वाकयात हुए हैं, 1700, जिनकी बड़ी वजूहात बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट, खराब वायरिंग बताई गई, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट का उज़र पेश किया गया, मगर इन वाकयात में मजमूई तौर पर 87 लोग मारे गए। इस तरह कराची में खुले मैनहोल, बरसाती नाले शहरियों के लिए मौत के कुओं में तब्दील हो चुके हैं। 2025 के दौरान, गुज़िश्ता साल के दौरान कराची में 27 लोग खुले मैनहोल्स, गटर्स और नालों में गिरकर जान से चले गए। इनमें 8 बच्चे भी थे। अल्लाह की बात से पहुंच जाएगा अल्लाह नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं बच्चा ला दो, कौन गया है अंदर। तूफानी बारिशों में कराची के बरसाती नाले मौत के कुएं बन जाते हैं। हालिया दिनों में कराची के सदर टाउन में 3 बेचारे खाकरो मैनहोल में दम घुटने से हलाक हो गए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उन्हें कोई हिफाजती किट्स नहीं दे सकी थी। इन बेचारों को, खाकरूबों को जहरीली गैस से लड़ने के लिए गंदे नाले में उतार दिया था। हमारे ऊपर तो हमारा भाई और हमारा बाप था, वो लोग नहीं, हमारे कौन है, हमें कौन पूछने वाला है। हमारे तो वही 2 थे हमारे पास, अभी ये छोटा भाई, इसे कौन देखेगा। कराची की टूटी फूटी सड़कें भी शहरियों के खून की प्यासी लगने लगी है। एम.ए. जिन्ना रोड, यूनिवर्सिटी रोड, जहांगीर रोड समेत कराची की आधी से ज्यादा सड़कें कई साल से उधड़ी हुई हैं और जगह जगह गड़ों की वजह से शहर में हादसात और ट्रैफिक आम बात है। 2025 में ट्रैफिक हादसात में कम से कम 833 अफराद की जान गई, 833 लोग मारे गए। मरने वालों में 650 से ज्यादा मर्द, 85 लेडीज, 85 खवातीन, 98 बच्चे शामिल। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का अफसोसनाक पहलू यह है कि 99 लोग ट्रॉलर्स, 60 अफराद वाटर टैंकर्स, 44 डंपर्स और 33 बसों से कुचलने में हलाक हो गए। गोया 1/3 हादसात कराची की सड़कों पर बेनथे बैलों की तरह दौड़ते ट्रॉलर्स, टैंकर्स और डंपर्स की वजह से हो रहे हैं। कई शहर में इस तरह की हालत है, लोग सड़कों पर निकले, फसाद किसी कैफियत पैदा हुई, लेकिन हुकूमत के कान पर जू तक न रहेंगी और इन बेनथे बैलों की तरह दौड़ते हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे कानून सिर्फ मोटरसाइकिलों वालों के लिए, कराची की आवाम के लिए। इन डंपर वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। या नौजवानों को, कराची की आवाम को, मासूम लोगों को कुचल रहे। अभी जिस नौजवान को इन्होंने कुचला है, थोड़े अरसे बाद उसकी शादी थी। एक नौजवान लड़का था, अपने घर से किसी काम से निकला होगा और वो रॉन्ग में नहीं आ रहा था, कैमरे आप चेक कर लें, वो सीधा जा रहा था। ये डंपर वाला उसके ऊपर चढ़ा है, उसको कुचला है और आगे पार कर गया। तो बात ये यार, ये कहाँ का इंसाफ है? ये किसी को नहीं दिखेगा। बात ये कराची का नौजवान एक रोड से गुजरे तो सही है, तो इस कानून को हमने
ہاں، اس شہر کراچی میں عمارتوں کا گرنا بھی ایک روزمرہ کہانی بن چکا ہے، جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور سندھ حکومت کی کرپشن اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صرف 2025 میں بلڈنگز گرنے کے 4 بڑے واقعات ہوئے، 38 افراد کی جان گئی۔ سب سے خونریز واقعہ 4 جولائی 2025 کو لیاری کے علاقے بغدادی میں ہوا، جہاں 5 منزلہ عمارت گری، اس میں عورتوں بچوں سمیت 27 لوگ مارے گئے۔ جی ہاں، یہ صرف کراچی میں ہی ہوتا ہے۔ 80 گز کے پلاٹس پر کئی منزلہ بلڈنگ بنا کر رہائشی یونٹس بیچے جاتے ہیں، حکام ملے ہوتے ہیں، بلڈنگ کنٹرول ملا ہوتا ہے۔ ناقص تعمیرات کے باعث یہ عمارتیں چند سالوں میں ہی گر جاتی ہیں، لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اور جانوں سے چلے جاتے ہیں، معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ مجھے وہاں پہ کوئی نہیں ملا، میں نے بہت ڈھونڈا، سب کو نہیں ملا، کوئی بھی آوازیں دی میں نے سب کو کہ ان کو نکالو، جلدی صحیح ہوں گے۔ میں اب یہی کرتی ہوں کہ جو ابھی آلریڈی جو ایسی بلڈنگ موجود ہے یہاں پہ اس علاقے میں، کہیں پہ بھی ایسی ان کو خالی کروا دی جائے کہ میں نہیں چاہتی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ کسی اور پہ بیتے، کہ ان کے اپنے کو ان کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ میرے تو 6 بندے چلے گئے ہیں، میرے ساتھ تو کیا ہوا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، بس برداشت کر کے بیٹھا۔ جرائم بھی کراچی والوں کو جینے نہیں دے رہے۔ 2025 میں صرف اسٹریٹ کرائمز کے دوران 106 افرادوں کی جان گئی۔ ان میں زیادہ تر کراچی کے وہ بدقسمت شہری تھے جنہوں نے گن پوائنٹس پر ان کے موبائل فون یا نقدی چھیننے والوں کی مزاحمت کی اور ملزمان کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ایک جانب کراچی والے شہری زندگی کے نام پر موت کے کنویں میں اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور جو لوگ زندہ ہیں وہ بھی روز جی رہے ہیں اور روز مر رہے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جگہ جگہ گڑھے، پینے کے پانی کی قلت، کوڑے کے ڈھیر، گندگی سے بھرے نالے اور غیر مہذب نام نہاد پبلک ٹرانسپورٹ کراچی کی پہچان بن گئی ہے۔ عالمی ادارے، پوری دنیا کے مانے جانے ادارے کراچی کو رہائش کے لیے بدترین شہروں میں شمار کر چکے ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ دنیا کا بدترین شہر ہے۔ دی اکانومسٹ کے حالیہ گلوبل لیویبلٹی انڈیکس میں کراچی کا نیچے سے 3را نمبر ہے۔ کراچی ویسے تو پاکستان کی پورٹ سٹی ہے، نرو سینٹر ہے انڈسٹریز کا، کاروبار کا، بزنس کا، لیکن لیاری سے ڈیفنس تک کراچی کے درجنوں علاقوں باسی بوند بوند پانی کو ترستے ہیں۔ کہیں ہے پاکستان کے کسی شہر میں یہ حال؟ 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل حکومت ہے، پینے کا پانی نہیں ہے۔ شہر میں پانی کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں 50% فرق ہے، آدھے کراچی کے لیے پانی نہیں ہے۔ کراچی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی موت کے کنویں میں کرتب دکھانے سے کم نہیں۔ کراچی والے برسوں سے خستہ حال بسوں میں سفر کرنے پہ مجبور ہیں، یا پھر چنگچی رکشوں کا خطرہ بول لیتے ہیں۔ ریڈ لائن، اورنج لائن، بلو لائن، یلو لائن کے نام سے بسیں لانے کے اعلانات در اعلانات رہے، مگر حقیقت میں مٹھی بھر ریڈ اور پنک بسیں دے کر سندھ حکومت بظاہر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ پچھلے 18 سالوں میں کراچی کو ماس ٹرانزٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ دینے کا ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے۔ شہر میں ماس ٹرانزٹ، پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی ذکر نہیں، جبکہ آپ دیکھیں لاہور دیکھیں، راولپنڈی دیکھیں، ملتان دیکھیں، پشاور تک دیکھیں، BRT بسیں چل رہی ہیں، رواں دواں ہے ماس ٹرانزٹ، پبلک ٹرانسپورٹ بہترین ہے۔ بلوچستان میں 2001 میں، پنجاب میں 2007 سے گاڑیوں کو کمپیوٹرائزڈ نمبر پلیٹس ملتی ہیں، لیکن سندھ میں ٹین کی پتریاں ملتی تھی، زنگ آلود نمبر پلیٹس تھمائی جاتی تھی۔ آدھی گاڑیوں میں آپ دیکھیں تو یہی ہوتی تھی۔ تقریباً 1.5 سال پہلے نئی نمبر پلیٹس ملنی شروع ہوئی۔ کمپیوٹرائز بہتر نمبر پلیٹس ہو، یہ ابھی شروع ہوا ہے 1.25 سال پہلے، لیکن لوگ نمبر پلیٹ بدلنے جاتے ہیں تو ان کو کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں، کتنی نسبت دینی پڑتی ہے، کراچی والوں سے آپ پوچھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس کراچی کو پچھلے 18 سال سے شہری سہولتوں سے محروم رکھا گیا، وہاں کے شہریوں سے سرکاری دفاتر میں لوٹ مار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ ہر سرکاری محکمہ اپنی بساط کے مطابق لوٹنے میں لگا ہوا ہے، خاص طور پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سندھ کا بورڈ آف ریونیو رشوت کا اور بدعنوانی کا گڑھ ہے، اس سے منسلکہ تمام ڈپارٹمنٹس۔ ان محکموں میں پوسٹنگ کے لیے کروڑوں روپیوں کی بولیاں لگتی ہے، بس سنتے جائیں، سر پیٹتے جائیں۔ یہ ہے کراچی کی ابتدا۔ کراچی کے ساتھ ایک مزے کا خیز مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے شہری آوارہ کتوں سے محفوظ نہیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا 2026 کے صرف پہلے 6 دنوں میں کراچی میں ڈاگ بائٹس کے 800 واقعات ہوئے۔ 6 دن میں 800 واقعات اس سال۔ صرف کورنگی انڈس ہاسپٹل میں 300 سے زائد ڈاگ بائٹس رپورٹ ہوئی ہیں۔ یہ تمام واقعات مل کر ایک ہی سچ بیان کرتے ہیں، کراچی میں حادثات، سانحات اور ان کے نتیجے میں اموات سندھ حکومت کی گورننس کی نااہلی اور ناکامی کا نتیجہ ہے۔ جو واقعات کراچی میں ہو رہے ہیں، آتش زدگی کا واقعہ، اس سے قبل ہر دوسرے دن جو ہے
डंपर जो है वो जाने लेता है लोगों के। ये इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूं। अगर हम लोग ट्रू सेंस में, हम सियासतदान ये चाहते हैं कि एम्पावर करें पाकिस्तान की आवाम को, तो यहां पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। आज भी वक्त है, कराची में जो वाक़यात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी एक इफेक्टिव सिस्टम एवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, महल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफ़र हो। सवाल ये नहीं कि अगला सानहा कब होगा और अब कितने लोगों की जानें जाएंगी। सवाल यह है कि कराची के लोगों की चीखो पुकार वफाकी हुकूमत तक कब पहुंचेगी, या कराची यूं ही मौत का कुआं बना रहेगा और लाशें गिनता रहेगा। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, खुदा के वास्ते इस तरफ तवज्जो दें। कराची में सैकड़ों अमवात किसी कुदरती आफत या दहशत गर्दी से नहीं हो रही, बल्कि कराची वाले करप्शन और बैड गवर्नेंस के मौत के कुएं में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी अपनी जान से, कभी अपने माल से, तो कभी अजियतें झेल कर इस शहर में रहने की कीमत अदा कर रहे हैं। वफाक को तवज्जो देनी होगी। ये कराची के 3 करोड़ इंसानों की बका का सवाल है, और सिर्फ 3 करोड़ इंसानों की बका का सवाल नहीं, पाकिस्तान की मईशत की बका का सवाल है, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की बका का सवाल है, पाकिस्तान के ख़जाने में टैक्स देने वालों का सवाल है। और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि कराची जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, एक बार वहाँ जाके देखें तो सही कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स, साइट, कोरंगी, नॉर्थ कराची, अरबों डॉलर की ज़र मुबादला के ज़रिए हैं। वहाँ के आप हालात देखें, वहाँ के सड़कों के हालात देखें, पानी का, बिजली का, तहफ़्फ़ुज़ का। कब तक, आखिर कब तक? इस दर्दनाक कैफियत पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है। गुज़िश्ता बल्दियाती इलेक्शंस में जमात इस्लामी को कराची वालों का ज़बरदस्त सपोर्ट हासिल हुआ, ज़बरदस्त वोट हासिल हुए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम हाफिज़ नईमुर रहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। ये कैफियत आपने ख़ुद भी यहाँ कराची में, आप यहाँ के सर ऑफ द सॉइल हैं, आपको एक एक चीज़ का इल्म है। लेकिन अब वो कैफियत हो गई है कि ये शहर जो है, जो उसकी कैफियत है, जो शहरी सहूलियात की हाल है, दूसरी जानिब इंसानों की ज़िंदगी कराची वालों की, ऐसा लगता है कि वो शहर कराची में नहीं रह रहे, बल्कि वो लकी ईरानी सर्कस के मौत के कुएँ में हैं, जहाँ हर थोड़ी देर बाद लोग जो हैं वो बेरहमाना तरीक़े से एक अपनी ज़िंदगी खो बैठते हैं। कोई आग लगने से जा रहा है, कोई गटर में गिरने से, कोई मैन होल में गिरने से, किसी पे डंपर चढ़ जाता है, किसी पे वाटर टैंकर चढ़ जाता है, किसी को स्ट्रीट क्रिमिनल्स गोली मार देते हैं। कहाँ हो रहा है, किस शहर में ये हो रहा है, और कब तक ये होता रहेगा? कामरान खान साहब, आपकी जो मैं ज़ाहिर पूरी गुफ्तगू सुन रहा था, सच्ची बात यह है कि दिल खून के आंसू रो रहा है। और अफसोसनाक बात यह है कि ये सब करप्शन हो रही है, लूट मार हो रही है, और दहशत गर्दी के हाथों जो लोग मारे जाते हैं, तो क्या ये दहशत गर्दी नहीं है जो उन लोगों के हाथों में हो रही है जिनके पास इक़्तिदार है, जो 17-18 साल से हुकूमत में मौजूद हैं? और कराची के शहरी तो एक सॉर्ट ऑफ दहशत गर्दी का ही शिकार है ना। इनकी दादरसी नहीं होती। आप किसी दफ्तर में चले जाएं, आपको कराची वाला तो मिलता ही नहीं है। आप कहीं चले जाएं शिकायत करने के लिए, कोई शिकायत सुनने वाला नहीं मिलता आपको। पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं, ताजिर परेशान हैं, रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले परेशान हैं। आप बताएं ना कि या तो हमारे कराची के लोगों की किस्मत में, उनके बच्चों की किस्मत में गटर में गिरना है, आग का शिकार होना है, ट्रालों और टैंकरों के हाथों जो है वो मर जाना है, और अगर बारिश हो जाए तो पानी में डूब जाना है, और फिर के इलेक्ट्रिक वाले वो उनके करंट लगने से लोगों का हलाक होना है। और अफसोसनाक बात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को परवाह नहीं है, कोई ऑनरशिप नहीं है,
نہ ریاستی ادارے اس کو آن کرتے ہیں, نہ حکومت اس کو آن کرتی ہے, اور نہ کوئی سیاسی پارٹی اس کو آن کرتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت شہر کراچی میں گل پلازا کا واقعہ ہوا ہے, پرائم منسٹر کہاں ہیں؟ پریزیڈنٹ صاحب تو جا کر وہاں پر انہیں اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجاب میں موجود رہیں اور بس اس کی بات کرتے رہیں اور اس کے نتیجے میں پورا پاکستان آگے بڑھ جائے گا؟ بلوچستان میں کچھ ہوتا رہے, خیبر پختونخوا میں کچھ ہوتا رہے, تو وہ تو اپنے حالات ہیں, لیکن اس شہر کراچی میں تو حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو. تو یہ جو پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ ہے, جس کی پریزنٹیشن بلاول بھٹو صاحب نے 2.5 گھنٹہ دی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس میں تشریف لے گئے تھے یا نہیں لے گئے تھے, مجھے تو وہ ایک میجک شو لگ رہا تھا, اور وہ ایسا میجک شو تھا کہ جو لوگوں کی توجہ بھی نہیں کھینچ پا رہا تھا. میں تو سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا لوگوں کو. لوگ جانتے ہیں کراچی میں کیا ہوتا ہے, لوگ جانتے ہیں پورا صوبہ سندھ میں کتنی کرپشن ہوتی ہے, اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم تعلیم میں بہت آگے چلے گئے, ہم صحت کی سہولتوں میں آگے چلے گئے. مجھے بتائیں پورے انٹیریئر سندھ میں ٹرشری کیئر کا کون سا ایسا ہاسپٹل ہے جس میں حکومت کا کوئی آدمی اپنا بچہ, اپنا گھر والا جو ہے وہاں پر داخل کروا سکتا ہو؟ بہت آگے کی سارا بات لوڈ کی کراچی کی طرف حافظ آتا ہے. صاحب, آپ نے تو بہت آگے کی بات کی. یہ 3 کروڑ کا شہر جو کہ پاکستان کا انڈسٹریل ہارٹ ہے, قلب ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے, پاکستان کی معیشت کی جان ہے. ارے پانی نہیں ہے سر, پانی نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, کسی قسم کا کوئی ماس ٹرانزٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ٹرشری کیئر تو بہت آگے آتا ہے حافظ صاحب. بالکل درست ہے. میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو بادشاہ بنے پریزنٹیشن دے رہے تھے نا, اور ونڈر بوائے کا جب سے نام آیا ہے تو وہ اب اپنے آپ کو اسی طرح سے شو کر رہے ہیں کہ اب میں نظروں میں آ جاؤں. او بھائی, نظروں میں آپ کیسے آئیں گے؟ آپ تو کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کی نظروں میں آ چکے ہیں, بلکہ پورے سندھ کے لوگوں کی نظروں میں آ چکے ہیں. کیا حال آپ نے ان کا کر دیا ہے. پانی کی آپ نے بات کی, یہ 17 سال ہو گئے, 18 سال, بلکہ میں آپ کو بتاؤں نعمت اللہ خان صاحب نے K3 مکمل کیا تھا اور K4 کی پری فیزیبلٹی کے لیے کام شروع کر دیا تھا, ایک کمپنی ہائر کر لی تھی. 21 سال ہو گئے ہیں نعمت اللہ خان صاحب کی نظامت کو ختم ہوئے, K4 منصوبہ نہیں بنا, اور پہلے تو صوبے نے ہاتھ کھڑے کر دیے, پھر وفاق آئے اور وفاق نے بھی پھر اب کچھ نہیں کر کے دیا, اور وہ منصوبہ جو 650 ملین گیلن کا بننا تھا اب 260 کا بن رہا ہے, وہ بھی مکمل نہیں ہو رہا. وہ بن جائے گا تو آگے لائنیں نہیں بچھی ہوئی ہیں, لائنیں بچھانے کے نام پر بنی ہوئی سڑک کو توڑ دیتے ہیں, سڑک کو بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہاں BRT بنے گی, پھر اس کو توڑ دیتے ہیں. آپ یقین کریں کامران بھائی, ہم جانتے ہیں اس بات کو, ہمارے بچے پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں, اور جب ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں نا, جب وہ موٹر سائیکلوں سے گزر کے اس یونیورسٹی روڈ پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں, الرجیز کا شکار ہیں, ان کی پرابلمز ہو رہی ہیں, صحت کے مسائل بچے اور بچیوں کے پیدا ہو گئے. ان کو کیا پتا کہ یہاں کراچی کے لوگ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکلیں ہیں, چونکہ 3.5 کروڑ کی آبادی کے اس میٹروپولیٹن سٹی میں کوئی بلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے, کوئی ماس ٹرانزٹ کا سسٹم پراپر کام نہیں کر رہا. KCR کہاں ہے جس کا 10 دفعہ افتتاح ہو چکا ہے. سیوریج کا ٹریٹمنٹ پلانٹ S3 اس کے بھی 12-13 سال ہو گئے. جو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے تھے 5 کمبائنڈ, اس میں ایک بھی نہیں بنا اب تک. آپ مجھے بتائیں انہوں نے کون سا کام کیا ہے. صوبے میں 49,000 اسکول تھے, ان کو مرج کر کے انہوں نے کوئی 33-34,000 کر دیے, اور اس میں بھی حال یہ ہے کہ بے شمار گھوسٹ اسکول ہیں اور بھرتیاں ہو رہی ہیں, دھنا دھن بھرتیاں ہو رہی ہیں. IBA سکھر کے نام پر فراڈ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو زبردستی بھرتیاں کر دی جاتی ہیں, لسانی بنیادوں پر, صوبائیت کی بنیاد پر اور سیاسی بنیادوں پر. اور میں تو کہتا ہوں کسی بھی زبان بولنے والے کو آپ بھرتی کریں, میرٹ پہ بھرتی کریں, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ چلے جائیں کراچی کے پرنسپلز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, کراچی کے جو ہیڈ ماسٹرز کو دیکھ لیجئے, کراچی میں موجود AC اور DC آفیسز کو دیکھ لیجئے, کراچی کے کسی ادارے میں جا کر دیکھ لیجئے, آپ کو کراچی والا ملے گا ہی نہیں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس شہر کراچی؟ ملازمت آپ نہیں دیں, تعلیم آپ نہیں دیں, صحت کی سہولت آپ نہیں دیں, گٹر آپ کے کھلے رہیں. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ سیوریج اور پانی کا سارا نظام انہوں نے لیا ہوا ہے, ٹاؤنز کو تو انہوں نے ڈیوالو ہی نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد جب گٹر میں بچے گر جاتے ہیں تو یہ الزام تراشیاں دوسروں پہ کرتے ہیں. لیکن حافظ صاحب اس وقت تو یہ مسئلہ چل رہا ہے نا, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ہو, اختیارات نیچے تک پہنچے, جس کا حق ہے اس کو وہاں ملے, اور وہ جو آئین میں لکھا ہے وہ کم از کم ہو. نیشنل فائنانس کمیشن اگر صوبے کو
5,000 ارب دے رہا ہے تو صوبہ نیچے بھی کچھ دے, پروونشل فائنانس کمیشن ہو اور نچلی سطح تک اختیارات کی تقسیم ہو اور ایک خود مختار ڈویژن ہی بن جائے, چھوٹے صوبے نہیں بنتے. تو آخر آج اس کی بات مسلسل ہونے کے دوران یہ آپ نے دیکھا گل پلازا کا سانحہ عظیم ہوا جس کا ابھی تک نمبر نہیں باڈیز کی گن گئی, لیکن خیال اب یہ آ رہا ہے کہ 82-83 لوگوں کی بیچاروں کی جانیں گئی, اور جو ان کا 1200-1300 خاندان کا کاروبار روزگار تباہ برباد ہو گیا وہ الگ, اور جو اسباب کا نقصان ہوا وہ الگ, مگر کوئی بات کرنے والا ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں صوبائیت کی بات کر کے دیکھیں, مطالبہ تو اس لیے صوبائیت کا ہوتا ہے نا, صوبہ بنانے کا ہوتا ہے نا, کہ ان کی نااہلی ہے. جب لوگ بے بس ہو جاتے تو کہتے ہیں صوبہ بناؤ بھائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ ہو جائے اور یہ بااختیار نظام بنے, آئین کی آرٹیکل 140A میں لکھا مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں, یہ ہے آئین کی ورڈنگ, منتقل کیے جائیں. یہ صرف ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے, یہ ٹرانسفر آف پاور ہے, اور اس میں مالیاتی بھی ہے, سیاسی بھی ہے, انتظامی بھی ہے. تو یہ تو ایک حکومت ہے پوری. جیسے مشرف صاحب کے زمانے میں ایک بڑی حد تک اس میں یہ کام ہوا تھا تو لوگوں کو ریلیف ملا تھا. ایک آمر وقت تو یہ کام کر سکتا ہے, اور جمہوریت کے چیمپئن کیا ہیں, سارے قبضے کیے ہوئے ہیں, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, کے ڈی اے اور تمام اتھارٹیز. جو کے بی سی اے تھا, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, وہ ایس بی سی اے ہو گیا, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو گیا. کوئی ادارہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو بااختیار کرنے کے لیے چھوڑا نہیں ہے. میئرشپ پر قبضہ کر لیا, جماعت اسلامی جیتی, ووٹوں سے بھی سیٹوں سے بھی قبضہ کر لیا. بعد میں قبضہ کرنے کے باوجود, سیٹیں چھیننے کے باوجود بھی کم پڑ رہے تھے, 32 بندے پی ٹی آئی کے خرید لیے یا اٹھا لیے, اور اس طرح سے انہوں نے اپنا سسٹم بنا لیا. اب یہ سسٹم نیچے سے لے کر اوپر تک زرداری ہاؤس تک چل رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کراچی ٹھیک ہوگا؟ آپ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے یا خوش فہمی میں نہ رہے, کراچی کو ٹھیک کیے بغیر پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ معاشی ہب ہے, یہ منی پاکستان ہے. ہر قوم, ہر برادری, ہر زبان کے لوگ یہاں رہتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. اس کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا. سارے لوگ وہاں سے منتقل نہیں ہو سکتے. اسی کو ٹھیک کرنا ہوگا. کو کیپٹل بنانے میں ان کو کیا پریشانی ہے مجھے بتائیں کامران خان صاحب؟ کیا دنیا میں 2 کیپٹل نہیں ہوتے؟ جبکہ یہ کراچی پاکستان کا کیپٹل رہا ہے. رکھیں آپ اس کو صوبہ سندھ کے تحت, لیکن اس کو ایک درجہ, ایک کیپٹل ہونے کا درجہ اور بینیفٹ ملنا چاہیے. ہمیں تو یہ بتائیں کہ پی ایف سی ایوارڈ کے لیے اب تک نومینیشن ہی پوری نہیں ہوئی ہے. ایوارڈ کیا کریں گے 15-16 سال میں؟ اور حافظ صاحب آپ تو آئین کی اور جمہوریت کی اور اصول کی بات کر رہے ہیں. ایک عام شہری جو ہے نا 3.5 کروڑ کراچی والا, وہ کہتا ہے کوئی سا سسٹم لے آؤ, پانی دے دو, سڑکیں دے دو, ٹرانسپورٹ دے دو, سیوریج دے دو, مجھے جینے کا حق دے دو, سڑکیں محفوظ کر لو. یہ ڈمپر, ٹرالرز, یہ واٹر ٹینکر روزانہ کچل رہے ہیں لوگوں کو, یہ کچلنے نہ دو. روزانہ درجنوں لوگوں کو کتے کاٹ رہے ہیں, یہ نہ ہونے دو. وہ تو بیچارے کہتے ہیں کوئی سسٹم لے آؤ, جو سسٹم تمہیں پسند ہو وہ لے آؤ, مگر ہمیں جینے کا حق تو دے دو. کیونکہ آپ حافظ صاحب آپ کے علم میں ہے کہ یہ کوئی میں اور آپ بات نہیں کہہ رہے, یہ عالمی ادارے تمام کے تمام جو اس کام پہ جن کی نظر ہوتی ہے, جو اس کی ریٹنگز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بدترین شہر ہے دنیا کا. لیویبلٹی میں اس وقت اکانومسٹ میگزین کے نیچے سے 3 نمبر پر. یہ صرف ہم بات نہیں کہہ رہے, یہ دنیا کے عالمی ادارے یہ بات کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں کامران خان صاحب, آپ بھی اپنا کوئی, آپ مجھے بتائیں, آپ بھی بہت سینئر آدمی ہیں اس شہر سے, آپ کا جو تعلق ہے میں جانتا ہوں. کوئی پاکستان میں سننے والا نہیں ہے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کی اس آہ وقا کو, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی آن نہیں کرتا اس شہر کو. اور یہ شہر صرف شہر کا مسئلہ تو نہیں ہے, جغرافیے کا مسئلہ تو نہیں ہے, نہیں تو پاکستان کا مسئلہ ہے. تو پھر کیوں نہیں کوئی اقدام کیا جاتا؟ 3,360 ارب روپے وہ پیسے ہیں جو کراچی کا حق تھا, جو صوبائی حکومت نے کھا لیا ہے. انفراسٹرکچر ٹیکس کے پیسے, اوزیٹی کا جو شہر ہمیں ملنا چاہیے تو اس کے پیسے, اور جو مختلف قسم کے ہمارے حصے کے, شہر کراچی کے حصے کے پیسے تھے 15 سال میں. 3,360 ارب روپے کھا کے بیٹھے ہوئے, اور 2-2 ارب روپے کے لیے, 4-4 ارب روپے کے لیے ٹیکس لگا رہے ہیں بجلی کے بلوں میں. یہ جو ان کے قبضہ میئر صاحب کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں, تو بھائی تمہاری حکومت ہے نا اب تو,
تمہارے پاس ہی سب کچھ موجود ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے. لوگوں نے بلدیات میں جب ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا تو ان کو ہمارے سروں پر مسلط کیوں کیا؟ مسلط کرنے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ انہیں چور ہی کیوں پسند آتے ہیں، ان کو ڈاکو ہی پسند کیوں آتے ہیں؟ ہم تو زبردستی نہیں آنا چاہتے، ہمیں تو ایک ووٹ بھی نہیں چاہیے. میں نے تو اپنی سیٹ چھوڑ دی نا، میں نے کہا کہ میرے ووٹ پورے نہیں ہیں، سیٹ چھوڑ دی. مجھے نہیں چاہیے غلط کوئی چیز، جماعت اسلامی کو نہیں چاہیے. لیکن اگر لوگوں نے ہمیں منتخب کیا تھا تو انہیں نعمت اللہ خان نہیں چاہیے، انہیں ڈاکو چاہیے، انہیں تعمیر و ترقی نہیں چاہیے، انہیں تخریب چاہیے. اس لیے ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو لانے والوں کا مسئلہ ہے. اور اب یہ بات کراچی کا بچہ چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، اور یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اگر یہ سوال بہت طاقت کے ساتھ اٹھ گیا. پھنس جائیں گے سارے کے سارے. اس لیے جس نے یہ میس پھیلایا ہے وہی اس کو صاف کرے. بہت بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں نے اس لیے دعوت دی کہ حالیہ جو آخری لوکل باڈیز الیکشن ہوئے، جماعت اسلامی کو کراچی والوں کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہوئی تھی.